الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدلي القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه الرشيد: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. در مصطفیٰ پہ صدا کر رہے ہیں، یہ فرض محبت ادا کر رہے ہیں، اور ہم تو خطا پہ خطا کر رہے ہیں، کرم ہے یہ ان کا نباہ کر رہے ہیں. اور در مصطفیٰ پہ جو صدا کر رہے ہیں، محمد کی جو بھی ثنا کر رہے ہیں، وہ دوزخ سے خود کو رہا کر رہے ہیں. لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر، میرے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 21واں سپارہ سورہ روم آیہ مبارکہ 39 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اس میں اضافے اور بہتری کا فارمولہ اور طریقہ بیان فرمایا. ہم جتنے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، ہمیں جسم دیا ہے. ہم اس میں بہتری کے خواہش مند ہیں، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں سلامت رہیں، بہتر رہیں، ٹھیک رہیں. ہماری نظر ہے تو نظر بہتر رہے، ہماری صحت ہے تو صحت بہتر رہے. اللہ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے تو ہم اس میں یا اضافے کے خواہش مند ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی بہتر رہے، اس میں بھی برکت رہے، ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے ہمیشہ اچھی اور خوشگن خبریں ملیں. ایسا ہی ہے. اگر اللہ نے ہم میں سے کسی کو گاڑی دی ہے، اگر یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، ان میں سے اگر کسی کے پاس سائیکل ہے، بڑوں میں سے کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر حالت میں رہے، اچھی حالت میں رہے، زوال پذیر نہ. اللہ نے ہمیں کاروبار دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی اضافہ ہو جائے. دولت دی ہے تو ہم چاہتے ہیں ہماری دولت بڑھ جائے. یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑھے، وہ بہتر ہو، وہ اچھی سے اچھی حالت میں رہے. اور قرآن مجید کی سایہ مبارکہ میں اللہ نے ہمیں وہ راز، وہ اصول، وہ فارمولہ بتایا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی چیزیں بہتر رہتی ہیں یا بڑھتی رہتی ہیں. دونوں کام ہوتے ہیں، بہتر بھی رہتی ہیں اور بڑھتی بھی رہتی ہیں. اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو آج اس کے اوپر تجربہ بھی کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہمیں دعوت دیتی ہے. ویسے اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے،
لیکن اگر کوئی آزمانا چاہے تو قرآن کی یہ آیت مبارکہ پیش خدمت، یہ حاضر ہے، یہ سماعتوں کے اندر رس گھولتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ سود کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھے اور اس کے اندر اضافہ ہو، اللہ نے فرمایا فلا یربو عند اللہ، سود سے مال نہیں بڑھتا۔ یا اللہ کس سے بڑھتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ نے فرمایا جو زکوٰۃ تم دیتے ہو میری رضا کے لیے، جو میرے رستے میں تم خرچ کرتے ہو میری رضا کے لیے، جو چیز میرے رستے میں خرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے میں اس میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیتا ہوں، کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس سے مراد صرف مال دولت نہیں لینی، اس سے ہر چیز مراد لینی۔ اللہ نے ہمیں جو صحت دی ہے، اگر ہماری صحت اللہ کے رستے میں استعمال ہوگی اللہ ہماری صحت میں بھی اضافہ فرما دے۔ اللہ نے ہمیں جو سواری دی ہے، اگر ہماری سواری اللہ کے رستے میں استعمال ہوگی اللہ اسے بہتری عطا فرمائے۔ یہی فارمولہ ہے، یہی طریقہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں قسم دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس بات کے اوپر حلف باللہ دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ کے نام کا نیا دیتا ہوں، نیا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مال نقصت مال من صدقہ، اللہ کے رستے میں مال کو خرچ کیا جائے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی عورتیں حضور کے پاس حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس سونا ہے، کسی کے پاس 50 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 100 تولے سونا ہے۔ عربیوں کے پاس اس وقت بھی سونا زیادہ تھا، آج بھی سونا زیادہ۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تیل بیچ بیچ کے سونا انہوں نے اکٹھا، نہیں، اس وقت بھی سونا ان کے پاس زیادہ ہوتا تھا، آج بھی زیادہ۔ میرے محترم سامعین، مدینے کی عورتیں حاضر ہوئیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس یہ جو سونا ہے، سونا تو ہے، اس کی ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ کیونکہ رقم ہمارے پاس نہیں، سونا ہے پیسے نہیں، زکوٰۃ کیسے دیں؟ حضور نے فرمایا جو سونا ہے جتنا ہے اس میں سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنا سونا بیچ کے اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ جس کے پاس 100 تولے سونا ہے وہ 2.5 تولے سونا بیچ کے زکوٰۃ ادا کر۔ جس کے پاس 50 تولے سونا ہے وہ اس میں سے 1.25 تولہ سونا بیچ کے زکوٰۃ ادا کر۔ ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس 100 تولے سونا ہے، اس سال اگر میں 2.5 تولے بیچوں، پھر اگلے سال پھر 2.5 بیچوں، پھر اگلے سال پھر 2.5 بیچوں، پھر چوتھے سال پھر 2.5 تولے سونا بیچوں، 10 تولے تو 4 سالوں میں گیا، تو میرے پاس تو 90 تولے رہ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا سارا چلا جائے گا۔ تو حضور مسکرائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ رب کائنات نے مجھے اجازت دی ہے کہ اپنی امت کو قسم اٹھا کے بتا دے کہ جو مال اللہ کے رستے میں تم خرچ کرو گے تمہاری نظروں میں وہ گھٹے گا صحیح، مگر اللہ تعالیٰ اسے گھٹنے نہیں دے گا، اللہ یہاں پہ بھی اضافہ فرمائے گا، اللہ وہاں پہ بھی اس کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ اور پھر یہ قرآن پاک کی آیت اتاری اللہ نے کہ جو تم سود دے کے سمجھتے ہو کہ مال محفوظ ہے، راس المال یعنی کہ جو اصل زر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اوپر سے پرافٹ بھی آ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، اللہ نے فرمایا وہ بڑھتا نہیں، اس کے اوپر ایک ہی دفعہ خدا کی مار پڑتی ہے اور سب کچھ خسارے اور گھاٹے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی وبا آتی ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کو برباد کر دیتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو تم اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو یہاں پہ بھی اللہ اس میں کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہی عورتیں بیان کرتی ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے کہ وہی عورتیں جنہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا انہوں نے پھر بتایا کہ پھر ہمارے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو ہم تولوں کے حساب سے کاٹ کاٹ کے زکوٰۃ دیتی تھیں، ایک وقت ایسا آیا کہ پھر ہم نے سیروں کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی۔
سیر سمجھتے ہیں نا، سیر کلو کو کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا تھا کہ ہم تولوں میں زکوٰۃ دیتی تھی، پھر اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا کہ ہم نے کلو کے حساب سے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ آپ اس دنیا میں بھی زکوٰۃ دینے والوں کو دیکھ لیں جو پوری پابندی کے ساتھ، پورے حساب کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اس سال جتنی انہوں نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے، اگلے سال اللہ ان کو اس سے زیادہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر ایک بندہ اس سال 2500 روپے زکوٰۃ دے رہا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے پاس لاکھ روپیہ، لیکن اگلے سال وہی بندہ 5000 زکوٰۃ دے تو پھر پتہ تو یہ چلے گا نا کہ اللہ نے اس کے 1 لاکھ کو 2 لاکھ میں تبدیل کر دیا۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، حضور نے فرمایا زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا پل ہے۔ حضور نے فرمایا ما نقصت مال من زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس زکوٰۃ، حضور نے فرمایا یہ جتنا مال و دولت برباد ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ جو خسارے اور گھاٹے آتے ہیں اس وجہ سے آتے ہیں، غرباء اور مساکین کا حصہ ہمارے مال میں باقی رہ جاتا ہے، اور وہ وائرس ہے، اور وائرس جس چیز میں آتا ہے اسے تباہ و برباد کر دیتا۔ حضور نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ والصدقہ، حضور نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، جو گھر دیا ہے، جو مکان دیا ہے، جو سواری دی ہے، اگر تم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ہتھیاروں کے ذریعے بھی حفاظت ہوتی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے بھی حفاظت ہوتی ہے، تجوریوں میں رکھ کے تالے لگا کے بھی حفاظت ہوتی ہے، مگر حضور نے فرمایا میں تمہیں حفاظت کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں، تم جتنی مرضی حفاظتیں کرو، تمہاری حفاظت کی کامیابی صرف اتنی ہے کہ مال اتنے کا اتنا رہے گا۔ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، وہ حفاظت کرے، 2 سال حفاظت کرتا رہے، بچت کرے، صرفے کرے، کنجوسیاں کرے، پیٹ کاٹے، 2 سال کے بعد وہ 10 کا 10 ہی رہے گا۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں حفاظت کا وہ طریقہ بتاتا ہوں جس کے اوپر عمل کرو کہ مال کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی، مال کے اندر اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ کیا ہی چوکیدارہ حضور ہمیں بتا رہے ہیں، مال کی صرف حفاظت نہیں ہوتی بلکہ اس حفاظت کے فارمولے سے مال کے اندر اللہ اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ حسنوا اموالکم بالزکاۃ والصدقہ، حضور نے فرمایا اپنے مال کے آس پاس قلعہ بناؤ۔ یا رسول اللہ کیسا قلعہ بنائیں، کیسا لاکر بنائیں؟ حضور نے فرمایا صدقے اور زکوٰۃ کے ذریعے مال کے آس پاس قلعہ بناؤ، کیونکہ یہ مال کے وہ محافظ ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ، کہ جس مال کے محافظ یہ ہو جائے اللہ اس مال میں ہمیشہ کے لیے اضافہ ہی اضافہ کرتا چلا جائے۔ لہٰذا بینکوں میں جمع کروانا یہ بھی حفاظت کا طریقہ ہے، تجوری میں رکھنا، بڑا بڑا لاکر بنائے جنہیں بندہ ہلا بھی نہ سکے۔ ایک سرمایہ دار تھا، جب FBI والوں نے اس کے لاکروں پہ چھاپا مارا تو مجھے ابھی تک یاد ہے، نام لینا بہتر نہیں، اگر آپ تنہائی میں پوچھے میں بتا دوں گا، 1 لاکر کو کاٹنے میں انہیں 2.5 دن لگے۔ اندازہ لگائیں کیا حفاظت کی اس بندے نے اپنے مال۔ اتنی بڑی بڑی بھاری بھاری مشینوں کے ذریعے بڑے بڑے کٹر منگوائے گئے جو آگ سے لوہے کو کاٹتے ہیں، اس کے باوجود 2.5 دن لگے اس کے 1 لاکر کو ڈس لاک کرنے میں، اس کا لاک توڑنے کے لیے۔ کتنی حفاظت کی تھی، کتنی محنت کی ہو کہ 2.5 دن لگے اتنی سائنسی ترقی کے باوجود، مگر حفاظت تو نہ ہو۔ تو جو لاکر حضور نے ہمیں دیا ہے اس کا کوڈ بھی کوئی کھول نہیں سکتا۔ 2.5 دن تو ایک طرف، 2500 سال میں بھی کوئی اسے نہیں کھول سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے رستے میں استعمال کرو، تمہارے مال کی خود بہت حفاظت ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، جس ماحول میں، جس دن میں، جس کیفیت میں، جس لاک ڈاؤن میں ہم گزر رہے ہیں، دیکھیں بیماری ہے یا نہیں ہے اس بحث میں نہ پڑے، وائرس ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بات، مگر ہر بندہ خسارے میں تو ہے ہی ہے، گھاٹے میں ہر بندہ جا رہا، کاروبار کو خسارہ ہوا ہے، پوری دنیا کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، سب کچھ بیٹھ گیا ہے۔ تو اللہ یہی تو بتاتا ہے کہ سود کے ذریعے یہ معیشتیں ترقی نہیں کرتی، زوال پذیر ہوتی۔
ایک وائرس آیا اور سائنسی ترقی دھری کی دھری رہے، آج تک اس کی دوائی اور ویکسین کا پتہ نہیں چل سکا، اس سے بچنا کیسے ہے، بچنے کے طریقوں کا بھی نہیں پتہ چل سکا، کہ بس میں جڑ کے بیٹھنا ہے، مسجدوں میں 3-3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہونا ہے۔ عجیب تضادات کا شکار ہو گئی ہے پوری دنیا، معاشرہ بدل گیا۔ میرے محترم سامعین، جس کیفیت میں سے ہم گزر رہے ہیں، آپ یقین جانیے اللہ عبادت کرنے والوں کی کیفیات بھی دیکھتا ہے کہ بندہ کس قسم کے ماحول میں سے نکل کے میری عبادت کے لیے آ رہا۔ آپ نے مجھ سے ایک بار نہیں کئی بار سن رکھا ہے، مدینہ منورہ کا بازار ہے، ایک بندہ ہے وہ لوہار ہے، وہ اپنی دکان سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ قرآن کی آیتوں کا نزول شروع کر دیتا۔ حضرت خباب بن الارت مدینے کے بازار میں لوہار تھے، لوہار کی دکان تھی ان کی، اور قربان جائیے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دیکھنا ایک بندہ لوہا کوٹتے ہوئے ہتھوڑا چھوڑ کے اذان کی آواز سن کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ ہے اصل مرد، یہ ہے اصل جڑیں، یہ جوان مردی ہے جو یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ یا اللہ نماز پڑھنے کے لیے تو سارے آئے، جتنی رکعتیں باقیوں نے پڑھنی ہیں اتنی اس نے بھی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ جو اس نے پڑھنی ہے وہ بھی اس لوہار نے بھی اتنی پڑھنی ہے، اس کی بھی سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس کی بھی سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، نماز بھی ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنی ہے، محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، ایک جیسی نماز ہے، ایک جیسے الفاظ ہیں، ایک جیسی رکعتیں ہیں، لیکن اس کی نماز کے اوپر قرآن کی آیتیں کیوں اتر رہی ہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب اس لیے کہ اس نے لوہا بھٹی میں ڈالا ہوا تھا، سرخ اور گرم کر کے باہر نکالا تھا اور اس کے اوپر ہتھوڑے سے ضربے لگا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں بلال حبشی کی اذان کی آواز پڑی ہے، اس کا ہتھوڑا ہوا میں تھا، اس نے وہ ضرب لگانا بھی گوارا نہیں کی، وہاں پہ وہ ہتھوڑے کو مارا بھی نہیں، ادھر ہتھوڑا تھا ادھر ہی چھوڑا ہے اور دکان چھوڑ کے میری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے نعرے مالکوں کے نام کے لگنے چاہیے، نوکروں کے نام کے نعرے نہیں لگنے۔ لیکن قربان جائیے وہ نوکری بھی ایسی ہے، ان کے جو نوکر ہوں وہ اپنے نوکروں کے نام کے بھی نعرے لگوا دیا۔ آپ میں سے جتنے دکاندار حضرات بیٹھے ہیں آپ اپنی نمازوں کو عام نماز نہ سمجھیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جتنے دکاندار لوگ ہیں، کاروباری حضرات ہیں، آپ اپنی نمازوں کو عام نماز نہ سمجھیں، کیونکہ دکانداروں کی نمازیں وہ نمازیں ہیں۔ وہ دکاندار نماز پڑھنے آیا تھا تو اللہ نے فرمایا محبوب دیکھیں یہ اپنی دکانداری چھوڑ کے میری بارگاہ میں نماز کے لیے آیا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ رجال، مرد ہے، مرد، یہ جوان مرد ہے، اس کو مردانگی کہتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے دنیا داری بھی انہیں میری نماز اور میرے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جو بندہ جتنا مصروف ہے اپنی روزی روزگار کمانے کے اندر، جتنا زیادہ الجھا ہوا ہے، جتنا زیادہ پھنسا ہوا ہے، اس کی نماز کی قدر و قیمت اور ویلیو اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ دکاندار کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے آگے سے گاہک آ جائے، یا کوئی چیز وہ بنا رہا ہو، تیار کر رہا ہو، وہ ایسی حالت میں ہو کہ اسے چھوڑ کے جا نہ سکتا، کوئی بندہ چنگچی چلا رہا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا، کہ وہ سواری کو لے کے جا رہا ہے، اوپر سے نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ کہیں پہ رکے گا، اپنی جو گاڑی ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑا کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کی نماز کی قدر و قیمت تو پھر ہم سے نہ پوچھیں، وہ اللہ سے پوچھیں جو اس قسم کے بندوں کی نمازوں پہ قرآن کی آیتوں کا نزول فرماتا ہے۔ لہذا جو بندہ اپنے روزگار میں جتنا زیادہ الجھا ہے، اس کی نماز کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔
ہمارے گھروں کی جو بیویاں ہیں، بچوں کو دودھ پلانے والی ماں، جس کی گود میں کوئی بچہ ہو، یا وہ ماں جس کے پیٹ کے اندر ہو، جس کے وجود میں کوئی ننھا وجود پرورش پا رہا ہو، ان کے لیے ذرا نماز پڑھنا اور مشکل ہو جاتا کہ ادھر نماز کا وقت ہو ادھر بچہ دودھ کے لیے رونا شروع کر دے، ادھر نماز کا وقت ہو ادھر بچہ ان کی جھولی میں پیشاب کر دے۔ ہم سب نے اپنے ماں باپ کو اسی طرح نمازوں سے بھی روکا ہے، ہم نے ان کی جھولیوں میں پیشاب کیے ہیں۔ میرے محترم سامعین، قربان جائیے، یہ جو ماں باپ کی جھولی میں پیشاب کرنا بھی ہے نا، یہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ آج کل تو نیپیاں اور پیمپر آ گئے تو اب تو وہ ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ ہمارے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم شاید اس زمانے کے وہ آخری اولاد ہیں جن کو اپنے ماں باپ کی جھولی میں پیشاب کرنے کا شرف حاصل ہے، اور اس کی وجہ سے ماں اور اولاد کی، باپ اور اولاد کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو بچے کو دودھ کی طلب ہو جائے، یا بچہ اس کے کپڑے خراب کر دے، اور نہ ہو تو وہ دہی اگل کے اس کے کپڑوں کو خراب کر دے۔ تو جو حاملہ عورت ہے وہ اٹھے تو ہو سکتا ہے اس کا جسم اس کو اٹھنے کی اجازت نہ دے، جسم اتنا بھاری ہو گیا ہو۔ تو ایسی ماؤں کی نمازوں کی بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر و قیمت ہے۔ لہٰذا آپ کی بیویاں اگر اس حال میں ہوں تو ان کو ضرور نماز کی تلقین کریں، کیونکہ اس حال میں جو نماز پڑھی جائے گی اللہ اس کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسے کہتے ہیں اپنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنا کاروبار اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنی صحت اور جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آج کل فجر کی نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے پورے کیریئر میں دیکھا ہے کہ یہ جو موسم جا رہا ہے، اس موسم میں فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ نہیں تو آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیں کہ سردیوں میں کتنے ہوتے تھے۔ میں نے تو خود دیکھا ہے کہ سردیوں میں جن مسجدوں میں 3 صفیں ہوتی تھیں، اس موسم میں ان مسجدوں میں 6 7 نمازی رہ گئے۔ لہٰذا اس لیے کہ رات مختصر ہوتی ہے، پھر اگر بجلی بھی نہ جائے، گھر کے اندر اے سی بھی لگا ہو، اللہ نے یہ دولت بھی عطا کی ہو کہ ٹھنڈک اگلنے والی مشین آپ کے سر کے اوپر لگی ہو اور وہ آپ کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہو، پنکھا چل رہا ہو، سکون کی نیند آ رہی ہو، اس حالت میں جو بندہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی نماز اور زیادہ پسند آ جاتی ہے۔ اور میرے محترم سامعین، یہ جو وقت گزر رہا ہے، قربانی والی عید آ رہی ہے، اس قربانی کی بھی اہمیت اور فضیلت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ، کیونکہ جو اس عید پہ قربانی کرے گا، اللہ اپنے فرشتوں کو بتائے گا تو صحیح کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے اس وقت بھی قربانیاں کی جب مال و دولت کی فراوانی تھی، جب پیسہ پانی کی طرح آ رہا تھا، جب کاروبار اپنے عروج پہ جا رہا تھا، جب یہ دونوں ہاتھوں سے کما رہا تھا، جب ہر طرف سے اس کو فائدہ ہو رہا تھا۔ میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ اس وقت بھی قربانی کر رہا تھا، اور آج جب یہ خسارے کا شکار ہے، اس مرتبہ بھی میرے بندے نے قربانی کی ہے۔ میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے شاید ساری زندگی کی قربانیوں میں وہ اجر و ثواب نہ ملے جو اللہ اس عید کی قربانی پہ ہمیں عطا فرما دے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دینا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات یہاں پہ بیٹھ کے ابھی سے، چاہے پاس ایک پائی پیسہ بھی نہیں، آپ قربانی کا ارادہ کریں کہ ہم اس عید پہ قربانی کریں گے، ارادہ پکا کر لیں اور قربان جائیے۔ اگر ارادے کے باوجود بھی نہ کر سکے، گنجائش نہ ہوئی، کم از کم اللہ اس ارادے کے اوپر ہمیں اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ مجھ سے کئی مرتبہ حوالوں کے ساتھ سن رکھی ہے۔ حضرت امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو نامہ اعمال دے گا اور اللہ فرمائے گا پڑھتا جا اور جنت کی طرف چلتا جا۔ بندہ پڑھتے پڑھتے جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو پریشان ہو کے رک جائے گا، اور ادھر سے بار بار پڑھے گا اور واپس اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا مولا یہ نامہ اعمال واپس کرنے آیا۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ بندہ کہے گا یہ میرا نہیں۔ اللہ فرمائے گا وجہ؟ وہ کہے گا اس میں حج کا ثواب لکھا ہے اور یا اللہ میں نے حج نہیں کیا تھا، حج کا ثواب لکھا ہے اور میں نے حج کیا ہی نہیں، تو یہ کسی حاجی کا ہے جو فرشتوں نے مجھے پکڑا دیا، میں واپس کرنے آیا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے حج نہیں کیا تھا، مگر یہ بات ٹھیک نہیں کہ نامہ اعمال تیرا نہیں، یہ تیرا ہی ہے۔ بندہ کہے گا مولا اگر میرا ہے تو حج کا ثواب کہاں سے آیا؟
اللہ فرمائے گا ایک دفعہ تو نے کسی حاجی کو دیکھا تھا اور تو نے دل کے اندر صرف یہ سوچا تھا کاش میرے پاس گنجائش ہوتی تو میں بھی حج کر لیتا. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جو کاش کہا تھا مجھے تیرا وہ جملہ اتنا پسند آیا تو نے صرف سوچا تھا میں نے سوچنے پہ تجھے حج کا اجر و ثواب عطا فرمایا. عزیزان محترم اس سے پتہ چلا کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر آنے والے خیالات کے اوپر بھی ہمیں نیکیاں عطا فرمائے. لہذا قربانی کا ارادہ کر لے اللہ استطاعت عطا فرمائے. اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے, صرف اپنا مال نہیں اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اگر اللہ نے گاڑی کی دولت دے رکھی ہے تو کبھی کسی مریض کو ہسپتال پہنچا دینا چاہیے, کبھی کسی ایسے بندے کو بٹھا لینا چاہیے جس کے پاس نہیں, اس چیز کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے, سائیکل کو, موٹر سائیکل کو. یہ جب چیز اللہ کے راستے میں استعمال ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, پھر میں ان کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور جو اللہ کے راستے میں استعمال نہ ہو اس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 90 سال کی عمر میں ایک بیٹا دیا. میری پہلی بیٹی شادی کے 6 سال پیدا ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے 90 سال کی عمر میں دی, 90 سال کی عمر. میری تو 6 سال کے بعد پیدا ہوئی تو یقین جانیے گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا. اگر کہیں جانا پڑ جاتا تھا کسی محفل جی کرتا تھا اڑ کے بندہ واپس پہنچے کہ اپنے بچے کو دیکھے, بیٹی کو دیکھے. اولاد کی محبت بڑی چیز ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, اللہ نے فرمایا تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ میں تمہیں آزمانے کے لیے دیتا ہوں, یہ آزمائش کے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 90 سال کی عمر میں دیا. اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, بندے بندوں کے ساتھ پوری نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا ہے, میں نے جب بھی آزمایا ہے ابراہیم میرے ساتھ بھی پورے کا پورا اتر گیا. یہ 100/100 نمبر لینے والی ہستیاں ہیں. یہ 99 نمبروں پہ بھی راضی نہیں ہوتے تھے. ان کے اوپر جب بھی امتحان آیا ہے انہوں نے 100 کے 100 نمبر لے کے اللہ کو دکھایا. 90 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا. اور رہتے کدھر تھے؟ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک مصر. خاندان ادھر, کنبہ قبیلہ برادری ادھر, گھر بار زمین جائیداد جاگیر سب کچھ ادھر. حسین و جمیل جوان بیوی, خوبصورت بیٹا. جیسے ہی پیدا ہوا چند مہینے گزرے اللہ نے فرمایا ابراہیم مصر سے نکلو, میری رضا اس میں. عرض کی مولا قبول. کدھر جانا؟ اللہ نے فرمایا 1000 میل دور جانا. مولا راضی ہوں, اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں وہاں پہ جانے پہ راضی. یا اللہ جدھر بھیج رہا ہے مصر سے زیادہ خوبصورت ملک ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں. کالے سیاہ پتھروں کے وہاں پہ پہاڑ ہیں, صحرا ہے, چٹانیں ہی چٹانیں ہیں, سایہ بھی نہیں, پانی بھی نہیں, درخت بھی نہیں. اے ابراہیم وہاں پہ پہنچ. جب وہاں پہ پہنچے عرض کی مولا پہنچایا, اب چند دن رہ کے واپس چلے جائیں. اللہ نے فرمایا نہیں, بیوی اور بچے کو یہیں پہ چھوڑ کے واپس جانا. یا اللہ اگر تیری رضا اس میں ہے تو میں یہاں پہ چھوڑنے کے لیے تیار. الہی عمل کو میں تابع ارشاد کرتا ہوں, میں بیوی اور بچے کو یہیں آباد کرتا ہوں. سوچئے جوان بیوی ہو, چند مہینے کا بچہ ہو. آپ سے میں گزارش کروں گا آپ نے آپ کو 4000 سال پیچھے لے جائیں وہاں پہ جہاں پہ کعبہ بنا تھا. کالی سیاہ چٹانیں ہیں اور ان کے اندر کہیں کہیں ریت ہے, کہیں کہیں چٹیل میدان. درخت بھی نہیں کہ جس کے سائے میں بندہ بیٹھ سکے, سایہ بھی نہیں, پانی بھی نہیں. وہاں پہ پہنچے ہیں اور اللہ اگلے دن کہتا ہے کہ بیوی اور بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے آپ واپس چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچئے, جب ابراہیم علیہ السلام جیسا شوہر, حضرت ہاجرہ جیسی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے سے جدا ہو رہے ہوں گے, کیا منظر ہو. بے آب و گیا خطہ, ویرانہ, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسہ دینے والا نہیں. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں تو بیوی نے پوچھا واپس کب آئیں گے؟ آپ نے کہا میں نکلا تب تھا جب اللہ کی رضا تھی, یہاں پہ آیا ہوں یہ اللہ کی رضا تھی.
واپس بھی تب آؤں گا جب اس کی رضا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک وہ پہاڑی ہے صفا اور ایک یہ پہاڑی ہے مروہ، اے ہاجرہ یہ تیری حد ہے، جو مرضی ہو جائے تو نے اس سے بھی آگے نہیں جانا، اس سے بھی آگے نہیں جانا، اسی حد کے اندر رہنا۔ عرض کی ابراہیم اگر پانی کی ضرورت پڑے، خوراک کی ضرورت پڑے کیا کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاجرہ میں تیرا شوہر ہوں، میں نے جو حد تیرے لیے مقرر کر دی ہے، اگر تو اس حد کے اندر رہے گی یہیں پہ اللہ تجھے سب کچھ عطا فرما دے۔ معلوم ہوا شوہر بیوی کے لیے جو حد مقرر کر دے، بیوی اگر اس جائز حد کے اندر رہے تو اللہ اس کی حد ضرورت کو پورا فرما دیتا۔ جو عورتیں کہتی ہیں نا ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ یقیناً حدوں سے باہر نکلی ہیں، اسی لیے ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اس لیے پھر ان کے منہ سے نکلتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ یہ اس قسم کے شرمناک جملے کیوں نکلتے ہیں؟ یہ تب نکلتے ہیں جب وہ اپنی حدوں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ خاندان ہی حدوں میں رہنے والا ہے، اس خاندان کی عورتوں نے اپنی حدوں میں رہنا سیکھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، سورج بلند ہوا، زمین تپنے لگی، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور پیاس کی شدت سے وہ ایڑیاں رگڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ بھاگ کے پہلے صفا کی چوٹی پہ گئیں، پانی دیکھا نظر نہیں آیا، واپس مروہ کی چوٹی پہ گئیں، پانی نظر نہیں آیا، پھر ادھر گئیں پانی نظر نہیں آیا، پھر ادھر گئیں پانی نظر نہیں آیا۔ بھئی ایک دفعہ چلی گئیں، دیکھ لیا پانی نہیں ہے تو آ کے بیٹھ جائیں یا اس سے آگے چلی جائیں، مگر شوہر کی مقرر کردہ حد سے آگے نہیں گئی۔ 7 مرتبہ ادھر 7 مرتبہ ادھر 7 چکر لگائے، 7 کے 7 چکر ناکام ہوئے، مگر عرض کی پروردگار تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ ابراہیم میرے لیے جو حد مقرر کر گئے ہیں ہے میرا لخت جگر، جگر کا ٹکڑا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے، مگر اس حد سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اور جب 7واں چکر پورا کر کے واپس آ رہی ہیں، خدا کی قدرت کا عجب نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا، ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ حدوں میں رہنے والیوں کو اللہ اس طرح کا صلہ اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، علامہ اقبال نے کہا اگر کعبے کی تاریخ سمجھنی ہے تو یہ کعبے کی تاریخ کی ابتدا ہے، یہ کعبے کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، اور رکھنے والا کون ہے اسے دنیا اسماعیل کے نام سے جانتی ہے، جو ایڑیاں رگڑ کے کعبے کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر آپ نے کعبے کی تاریخ کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے تو آئیے دیکھیے یہ کعبے کی جو تاریخ ہے وہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے پانی کا چشمہ ابلتا ہے۔ یہ تاریخ اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے شروع ہوتی ہے اور کربلا کے میدان میں جا کے نیزے پہ چڑھ کے امام حسین کے قرآن پڑھنے پہ جا کے مکمل ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ وہ خاندان ہے، یہ جس کا میں نے ذکر کیا نا، جنہوں نے سنگ بنیاد رکھا یہ آل ابراہیم، جنہوں نے مکمل کیا وہ آل محمد، یہ ایک ہی خاندان۔ حضور سے جو پہلے والے ہیں انہیں آل ابراہیم کہا جاتا ہے، جو حضور کے بعد والے ہیں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ اور ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ دونوں آلے ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی لڑی ہے۔ اور آپ ان کی عورتیں دیکھیں کیسی حد میں رہتی ہیں کہ سن 61 ہجری ہے، 10 محرم کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، امام حسین اپنے لشکر سمیت یزیدی فوج کے سامنے جلوہ گر ہے، پیچھے خیموں میں حضرت امام حسین کی بہنیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور قربان جائیے، اور ان میں سے ایک ماں کا نام زینب ہے، 2 10 اور 11 سال کے بچے سامنے شہید ہو رہے ہیں، ایک بیٹی کا نام سکینہ ہے، اس کا 6 مہینے کا بھائی قربان ہو رہا ہے، وہ جو 6 مہینے کا بھائی ہے اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہے، ایک علی اکبر کی ماں ہے، 18 سال کا جوان قربان ہو رہا ہے، ایک غازی عباس علمدار کی ماں ہے جن کے سامنے ان کے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہو رہے ہیں، ایک حضرت امام حسین ہے جو اپنی بہنوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے،
بیٹیوں کے سامنے 1850 زخم کھا کے گھوڑے کی پشت سے نیچے آ رہے ہیں. ارے ان بیویوں کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، ان کے 8 بھائی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، بھانجے اور بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، مگر قربان جائیے جب کعبہ بنانا تھا حضرت ہاجرہ حدوں سے باہر نہیں نکلی تھی، اور جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے خاندان نبوت کی بیویاں اپنے خیموں کے اندر رہ کے دنیا کو بتا رہی ہیں اس طرح اپنے پردوں کی حفاظت کی جاتی ہے. کیا خاندان ہے، اس خاندان کے کیا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. جن بہنوں کے 8 بھائی ان کے سامنے شہید ہو جائیں اور وہ اپنے پردے کو قائم رکھیں، پھر ماننا پڑے گا. اقبال نے سب کہا، سچ کہا، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ اسماعیل علیہ السلام ابتدا کر رہے ہیں، امام حسین انتہا کرنے والے ہیں. تو ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ تھے، ان کے امتحان بھی بڑے. ہم چھوٹے، ہمارے امتحان بھی چھوٹے. ان سے اللہ پورا پورا مال مانگ لیتا تھا، ان سے اللہ اولادیں مانگ لیا کرتا. ہم سے اللہ یہ نہیں مانگ رہا. ہمیں اللہ کہتا ہے عید آئے تو قربانی کر دو، رمضان آئے تو زکوٰۃ ادا کر دو، بچوں کو قرآن پڑھا دیا کرو. لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ بچوں کے امتحان ہو تو ہم قرآن پڑھنے سے ان کو چھٹی کروا لیتے ہیں. نہیں جی بچوں نے پیپر دینے ہیں، اتنی کتابیں پڑھنی. نہیں، یہ دین کی بے قدری ہے. بلکہ امتحان کے دنوں میں بچے کے قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. وہ ذات دیکھتی تو ہوگی نا، دیکھیں اس بچے نے اتنی زیادہ کتابیں پڑھنی ہیں مگر میری کتاب بھی پڑھ کے سنا کے جا رہا. لہٰذا اس عید پہ قربانی کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. آپ نے اپنے مشکل حالات نہیں دیکھنے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے حالات مشکل ہیں، ہمارے ہاتھ تنگ ہیں، ہمارے کاروبار خسارے میں ہیں، مگر وہ رب کی ذات اگر کرم کرے تو کئی قربانیوں کی توفیق عطا فرما سکتی ہے. لہذا قربانی کا ارادہ کر لیں، کیونکہ یہ ساری قرآن کی آیتیں، یہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے جو ثواب اس قربانی کا ہے ہو سکتا ہے ساری زندگی کی قربانیوں کا وہ ثواب نہ ہو جو اللہ ہمیں اس پہ عطا فرمائے گا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.